تو یاد رکھیے خداوند متعال کی زیادہ سے زیادہ معرفت تو کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی پر منکشف نہیں ہوا، اور اس نے اپنے اسرار اپنی ذات کے حوالے سے جنہیں معرفت عطا کی ہے کامل طور پر، وہ حضرات محمد و آل محمد ہیں، وہ اس کی کما حق و معرفت رکھتے ہیں، اور ہماری معرفت ان کی معرفت کیا کہ یقیناً سمندر کے سامنے قطرے کے برابر ہے۔ لیکن آپ کا سوال اس حوالے سے کارآمد ہو سکتا ہے اور ہمارے جواب کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ادنا معرفت کیا ہے خداوند متعال کی۔ امام سے پوچھا گیا خدا کی کم سے کم معرفت کیا ہے، اور ہمارے مومنین کو سننا چاہیے، ناظرین سامعین جو سن رہے ہیں وہ کم سے کم اس چیز کو گرہ سے مان لیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم خدا کے بارے میں جتنا چاہیں پڑھیں، اسٹڈی کریں، کم سے کم ہمیں خدا کو کیا سمجھنا چاہیے۔ وہ امام نے فرمایا ایک مومن کم سے کم خدا کو یہ سمجھے کہ اس کا خدا یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کی نہ کوئی صاحبہ ہے نہ کوئی ولد ہے، یعنی اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی بچے ہیں، کیونکہ یہود خدا کے لیے یہ باتیں کرتے تھے، کہتے تھے اس کی بیوی بھی ہے، فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ان تمام باطل نظریوں کی رد امام نے اس روایت میں کر دی۔ کم سے کم آپ خدا کو کیا جانیے، خدا یکتا ہے، احد ہے، قل هو اللہ احد، وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، وہ آل اولاد سے جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ کم سے کم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی معرفت یہ ہے، اور مزید جو شخص توحید کے باب میں جتنا چاہے آل محمد کی روایات کے مطابق، آل محمد کے افکار کے مطابق چاہے خدا کو پڑھے، خدا کی معرفت اسے حاصل ہوگی۔ جو جتنا اپنے رب سے قریب ہوتا چلا جائے گا، حدیث قدسی کا لفظ ہے، جیسے شیخ الرعاملی نے اپنی کتاب حدیث القدسیہ میں نقل کیا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ایک قدم میری طرف بڑھائے گا، میں 10 قدم تیری طرف بڑھوں گا، یعنی تو ایک دفعہ میری طرف توجہ کرے گا، میں 10 مرتبہ اپنا لطف کرم التفات اپنی رحمت تجھ پہ کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے اس قرآن کی وساطت سے، مجالس کی وساطت سے، کتابوں کی وساطت سے، واسطے سے جتنا چاہیں خداوند متعال کی ذات کو پڑھیں اور اس کے قریب ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہماری آخرت کے دنیا کے معاملات اچھے ہو جائیں۔